ٹھیکہ پر زمین دینا اے بھی انجے حرام ہے جیویں اے ماجے حصے تے دیونا حرام ہے۔ زمین ٹھیکے پر دینے کی کئی صورتیں ہیں جن میں سے بعض ناجائز ہیں اور بعض جائز ہیں۔ یہ مطلقاً اس کو حرام کہہ دینا یہ احادیث اور فقہی اصولوں سے ناواقفیت ہے۔ بعض صورتوں کو فقہا نے بیان کیا ہے کہ وہ ناجائز ہیں۔ ناجائز صورتوں میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی معین فصل جو ہے اس کا تقاضا کیا جائے یا اس کی معین تعداد کا یا معین کسی زمین کے حصے کا مطالبہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ اس طرح ٹھیکہ دے کہ 100 من گندم جو ہے وہ اس کو اس کا عوض دیا جائے گا، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پر اگر کوئی یہ کہے کہ زمین کا جو تہائی حصہ ہے اس کی فصل جو ہے یہ مجھے دی جائے اور باقی تمہیں ہے، تو اس صورت میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن اکثر نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ باقی اگر سونا، چاندی، درہم، دینار اور روپے کے عوض اگر زمین ٹھیکے پر دی جائے اور کرائے پر دی جائے تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس حلال اور جائز کو حرام کہنا بغیر کسی دلیل کے یہ شریعت پر افتراء ہے اور جرات ہے۔ چنانچہ یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں موجود ہے، امام مسلم نے کتاب البیوع میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس میں باب کا عنوان ہے باب کراء الارض بالذهب والورق، کہ سونے اور چاندی کے عوض اگر زمین کرائے پر دی جائے تو اس میں جو مدار ہے جس روایت پر وہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یعنی زمین کے کرائے کے متعلق جو مرکزی روایت ہے وہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو حنظلہ بن قیس نے حدیث نمبر 3951 ہے، حنظلہ بن قیس نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے زمین کے کرائے کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کراء الارض، نبی کریم علیہ السلام نے زرعی زمین کے کرائے سے منع فرمایا۔ اور تو پھر انہوں نے سوال کیا، حضرت حنظلہ نے حضرت رافع بن خدیج سے جو مرکزی راوی ہیں ان سے سوال کیا کہ ابی الذهب والورق، کہ کیا اگر سونے اور چاندی کے عوض ہو تو پھر بھی ممنوع ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اما بالذهب والورق فلا بأس به، کہ اگر سونے، چاندی، درہم، دینار کے عوض ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حضرت رافع بن خدیج بیان کر رہے ہیں۔ اب جس زمین کے کرائے سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا اس کی وضاحت بھی حدیث کے اندر موجود ہے، یعنی ہمیں باہر کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وضاحت خود حدیث کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انصار کے پاس بہت زیادہ کھیت تھے تو ہم کیا کرتے تھے کہ کننا نکر الارض الا ان لنا ہذہ ولہم ہذہ، یعنی ہم زمین کرائے پر اس طرح دیتے تھے کہ اتنا حصہ ہمارا ہوگا اور اتنا حصہ تمہارا ہوگا، یعنی تہائی چوتھائی حصے کی پیداوار ہماری ہوگی اور باقی تمہاری ہوگی، اس طرح ہم کرائے پر دیتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں منع فرما دیا۔ وجہ کیا ہے؟ فربما اخرجت ہذہ ولم تخرج ہذہ، کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ جس نے کرائے پر لی ہے اس کی زمین میں سے پیداوار نہ ہوتی یا کم ہوتی اور ہمارا جو حصہ تھا اس میں سے پیداوار ہو جاتی، تو یہ صورت ایک نقصان پہنچانے کی صورت ہے۔ تو فرمایا فنہانا عن ذالک، تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس سے منع فرما دیا۔ اما الورق فلم ینہنا، حضرت رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ بہرحال چاندی یعنی درہم دینار کے عوض اگر زمین کرائے پر دی جائے تو اس سے نبی کریم علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ چنانچہ یہی مذہب کثیر ائمہ جمہور امت کے فقہا کا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں امام نووی کی شرح صحیح مسلم ہے اور اسی حدیث حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ قال الشافعی و ابو حنیفہ و کثیرون، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور کثیر فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ تجوز اجارتها بالذهب والورق، کہ سونے اور چاندی کے عوض میں زمین کرائے پر دینا، ٹھیکے پر دینا، یہ بالکل جائز ہے، لیکن کہتے ہیں لا تجوز اجارتها بجزء ما یخرج منها، کہ اگر خود زمین کی پیداوار میں سے یہ لگا دیا جائے کہ جو اس کی پیداوار ہوگی کثلثی،
اس کا تہائی مجھے دیا جائے گا، والربعی یا چوتھائی دیا جائے گا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا اور ممنوع ہے۔ چنانچہ امام محمد، یہ موطا امام محمد میرے ہاتھ میں موجود ہے، امام محمد علیہ رحمت نے بھی حضرت رافع بن خدیج کی روایت کو نقل کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے زمین کے کرائے سے منع کیا، تو حضرت رافع سے پوچھا گیا کہ بالذہبی والورقی، کہ کیا سونے اور چاندی سے بھی منع ہے، ناجائز ہے؟ تو حضرت رافع نے جواب دیا لا بأس بکرائها بالذہب والورقی، کہ اگر سونے اور چاندی یعنی درہم اور دینار کے عوض اس کا کرایہ متعین کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، لا بأس بکرائها بالذہب والورق، کہ سونے اور چاندی کے عوض زمین کے کرائے میں کوئی حرج نہیں، لیکن فَإِنِ اشْتُرِطَ، اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ مما یخرج منہ کیلا معلوما، کہ اس میں سے زمین میں سے جو نکلے گا تو اس میں معلوم اور متعین پیمانے کے ساتھ یعنی تہائی یا چوتھائی کے ساتھ وہ دیا جائے گا، فلا خیر فی، تو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ امام محمد فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا، امام اعظم کا بھی یہی قول ہے اور عام فقہا کا بھی یہی قول ہے۔ اور فرماتے ہیں امام محمد کہ یہ سونے اور چاندی کے عوض زمین، زرعی زمین کو کرایہ دینے کی مثال ایسے ہے، حل ذالک الا مثل البیت یکرا، کہ جس طرح ہم عام گھر کرائے پر دیتے ہیں اور اس کے عوض کرایہ لیتے ہیں یا درہم دینار لیتے ہیں، تو جس طرح وہ جائز ہے اسی طرح زرعی زمین کو کرائے پر یعنی روپے کے عوض یا سونے چاندی یا درہم دینار کے عوض دینا جائز ہے۔ تو شریعت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے اس کو حرام قرار دینا اسی طرح ممنوع ہے جس طرح سود کو مباح قرار دینا ممنوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔